نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ جناب مشاہدین کرام، اس کارخانہ عالم میں آپ کو بڑے عجیب و غریب مختلف الخیال اور مختلف المزاج لوگ مل جائیں گے۔ کچھ کواکب پرست ہیں تو کچھ اصنام پرست، کوئی چاند کو ماتا کہہ رہا ہے تو کوئی سورج کو انداتا سمجھ کر ڈنڈوت کر رہا ہے، کچھ ہیں جن کی طبیعت 3 خداؤں پر سیر ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو 36 کوٹھی دیوی دیوتاؤں پر بھی بس نہیں کرتے، اور چند سرپھرے ہیں جو کتوں اور بلیوں میں بھی خدا تلاش کر رہے ہیں، تو کچھ معطل دماغ ان سے بھی چند قدم آگے ہیں کہ کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسے ناستک ہیں جو ساری حقیقتوں کے منکر ہیں، مگر ہاں ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا سرپھرا مختل دماغ اور کتنا ہی معطل دماغ ہو اور کیسا ہی بڑا دہریہ اور ناستک ہو، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ عزیزان من، موت ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے کوئی چھونا نہیں چاہتا، ایک ایسا تلخ اور بدمزہ جام ہے جس کے پینے کے بعد اس کی کڑواہٹ اور بدمزگی سے برسہا برس جس میں انسانی مبتلائے آلام رہتا ہے۔ کون ہے ایسا بہادر، توانا اور طاقتور جو موت جیسی خوفناک شے سے پنجہ آزمائی کرے؟ مقابلہ آرائی تو بہت دور، کون ہے ایسا بہادر جو لفظ موت کی سماعت کرے اور اس کے ضمیر پر ایک تأثر قائم نہ ہو، اور گھبراہٹ نے اس کے دل کی چولیں نہ ہلا دی ہوں، اور بدن پر سر تاپا کپکپاہٹ نہ تاری ہو؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، موت کا اپنے قریب آنا یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس کے باوجود موت ہر ایک کے قریب نہ صرف آتی ہے بلکہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے کر تن مردہ اور بے جان لاشا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، جس موت سے تم بھاگتے ہو تم کو ضرور آ کر رہے گی۔ ایک دوسری جگہ ذہنوں میں پیوست حفاظت کے سارے سامان کو غلط ٹھہراتے ہوئے قرآن حکیم فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ وہ گھر، بازار، مسجد اور میدان ہی میں نہیں آئے گی بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی قلعوں میں بھی محفوظ ہو جائیں تو بھی موت آ کر رہے گی۔ اور یہ دنیا کا بڑا کڑا مشاہدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے آئے سب گئے، کوئی نہیں بچا۔ موت اٹل ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت بازو سے ٹالا جا سکتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون و جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان خاوند کو نہ مرنے دیتی، اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے معصوم بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، مگر موت نے کسی کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی اس سے فرار اختیار کر سکا۔ سقراط و بقراط، ارسطو و افلاطون، سکندر و دارا، سقراط و بقراط، ارسطو و افلاطون، سکندر و دارا، ہر ایک پر ہوئی موت طاری، ہر کوئی اس سے ہارا۔
موت کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکا، آقا ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، عالم ہو یا جاہل، عاقل ہو یا غیر عاقل، فرزانہ ہو یا ناسمجھ، ناتواں ہو یا توانا، طاقتور، ضعیف، پیر ہو یا جواں خرد، بلدیاتی ہو یا دیہاتی، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل تمہاری باری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔